ساقی فاروقی کی پاپ بیتی ساقی فاروقی کی آپ بیتی پڑھ کر مجھے پہلی دفعہ اندازہ ہوا وہ اتنے ہی بڑے نثر نگار تھے جتنے بڑے شاعر۔ انہوں نے اردو زبان کے ساتھ دوستی نہیں محبت بھی کی، اس لیے انہوں نے اردو زبان میں اعلیٰ ادب تخلیق کیا۔ انہوں نے اپنی آپ بیتی اردو زبان کا تخلیقی استعمال کیا اور اردو ادب کو نئے الفاظ اور جملوں کے تحفے عطا کیے۔ میں اردو زبان میں مندرجہ ذیل الفاظ پہلے کبھی نہیں پڑھے تھے۔ کلر بلائنڈ کلیاں، رنگو دھیا، مرج البحرین سمندروں کا ملاب، مردود مرد کی جمع، ماسٹربیشن کلیاں، خود وصلی اور ڈیٹنگ کلیاں وصالیہ۔ ساقی یہ چند جملے ملاحظہ فرمائیے۔ کتابیں شخصیت پر دو طرح اثر انداز ہوتی ہیں، اچھی کتابوں سے عاجزی اور بری کتابوں سے غرور بڑھتا ہے۔ وہ اردو شاعری کے گلے میں بھی خشک نوالے کی طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ سڑک پر قدم رکھتے ہی میں نے کوہان اپنی پیٹھ سے کاٹ کر نسیان کے ریگستان میں پھینک دیا۔ ان لفظوں اور جملوں میں مزہ بھی اور طنز بھی اور کاٹ بھی۔ ساقی کی تحریروں میں مشتاق احمد یوسف کی ادبی چاشنی اور جشم علی آبادی کی عنعنیت گھل مل گئے ہیں۔ لگتا ہے جیسے وہ ادب کے ریاست اور مذہب کے سیاست کے حزب اختلاف کے لیڈر بن گئے ہوں۔ انہوں نے سب کی طرف تیر پھینکے ہوں، شاعروں کی طرف بھی، مولویوں کی طرف بھی اور نقادوں کی طرف بھی۔ انہوں نے سب پر تنقید کی ہے، کسی کی شاعری پر، کسی کی شخصیت پر اور کسی کے نظریے پر۔ وہ اپنے ادبی سفر اور ذہنی سفر ارتقاء کی کہانی سناتے ہوئے لکھتے ہیں: شروع میں ترقی پسندوں جیسی شاعری کی، مگر بعد میں 5 سال کے بعد ہی اپنے اور ان کی ایک پرت کی شاعری کا جانی دشمن ہو گیا۔ اپنی اس تبدیلی کا اعجاز پیش کرتے ہیں: بیشتر ترقی پسند شاعروں نے اصلی انسانوں کی نہیں بلکہ انسان کی اس شبیہ کی پوجا کی جو کہ رومانوی ذہنوں نے بنا رکھی تھی۔ ان کی ناکامی کا سبب یہ نہیں تھا کہ خدا نخواستہ ان کی نیت خراب تھی، یہ عوام کے لیے خیر کے جذبات بری چیز ہیں، بلکہ یہ شعری جمالیات اور شعری لسانیات کے ساتھ وہ اپنے اکھڑے جذبات کی آبیاری نہ کر سکے۔ گفتگو عوام سے ہے لیکن عوامی زبان کے خلاف ہے۔ ساقی بظاہر ایک شاعر، نقاد اور نثر نگار ہے لیکن در پردہ ایک ماہر نفسیات بھی ہیں۔ ان کا مشاہدہ، تجربہ، مطالعہ اور پھر تجزیہ قیامت کا ہے۔ وہ چند جملوں میں ایک انسان کو قوم کی نفسیات بڑی بے دردی سے پیش کر دیتے ہیں، چاہے وہ انفرادی نفسیات ہو یا معاشرتی نفسیات۔ وہ انسانی ذہن کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں، جب لوٹتے ہیں تو اپنی بصیرتوں کو تخلیقی انداز میں پیش کرتے ہیں۔ ہر جنونی مشتعل ہجوم اپنے ریلے میں نیکی، بھلائی، اخوت، محبت جیسی تمام چیزوں کو بہا لے جاتا ہے۔ نفرت کا یہ جانی لاوا انسانیت کے تمام اعلیٰ قدروں کا خاکستر کرتا چلا جاتا ہے۔ شاید ہم سب میں کوئی قاتل خنجر با کف بیٹھا ہوا ہے جو خون کی ہولی کھیلتا ہے، موقع ملتے ہی امن و امان کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ ساقی کے اندر ایک کمال کا خاکہ نگار بھی پوشیدہ ہے جو قلم سے کیمرے کا کام لیتا ہے اور الفاظ سے ایسا نقشہ کھینچتا ہے کہ کردار اپنی تمام تر خوبیوں اور خامیوں کے سمیت ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ ساقی ایسے کرداروں کے خاکے پیش کرتے ہیں جن سے انہیں یا تو زیادہ محبت ہے یا حد سے زیادہ نفرت۔ جن سے انہیں نفرت ہے، ان کا خاکہ لکھتے ہوئے کچھ زیادہ ہی محنت سے کام لیتے ہیں۔ اور وہ مولویوں کے بارے میں لکھتے ہیں: میں نے سیدھے سادے جذباتی کٹ ملا خدائی فوجداروں کو ہمیشہ ذلیل و حقیر جانا اور سمجھا۔ وہ اس لیے یہ سب منحوس صورت ہیں، ان کے پسینے کی بدبو سے ہمہ وقت بغل گیر بغلیاں عوامی شاہراہوں پر استنجے، ہاتھوں کی غلط اور فحش جنبشوں کے سبب شلواروں کے سامنے گھیروں میں موادی زرد دھبے وغیرہ وغیرہ ایسی مکروہ شبیہیں ہیں جن سے میرے حد سے بڑھے ہوئے شاعرانہ احساس جمال کو سخت ٹھیس لگتی ہے، بلکہ ان کم بختوں کے نام سے الرجی ہوتی ہے۔ ساقی کی آپ
بیتی پڑھنے کے بعد میری رائے ساقی کی بنیادی طور پر ایک باغی ادیب اور انسان ہے۔ وہ ایسی ہر روایت سے بغاوت کرتے ہیں جو انسانوں پر پابندیاں عائد کرتی ہے، وہ انہیں دوزخ کے عذاب سے ڈراتی ہے۔ ساقی ایک آزاد خیال، آزاد فکر اور آزاد منش انسان ہے۔ ان کی گفتار اور کردار میں کوئی بد نہیں۔ وہ منافق نہیں تھے۔ وہ ہمیں سعادت حسن منٹو کی یاد دلاتے تھے جو کہتے تھے، میں شراب پیتا ہوں تو منہ میں الائچی نہیں ڈالتا، لوگوں کو بو نہ جائے، اور ویشیا کے پاس جاتا ہوں تو کمبل اوڑھ کر نہیں جاتا، کوئی پہچان نہ پائے۔ ساقی فاروقی آزادی کے پیغمبر تھے۔ وہ انسان کو مذہب کے پنجرے سے آزاد ہو کر انسان دوستی کی کھلی فضا میں اڑتا دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ اس روایت کے خلاف تھے جس کے مطابق عورتیں ڈولیوں میں برقع پہنتی تھیں۔ ساقی کو ایسے مذہب پر اعتراض تھا جو عورت کو دوسرے درجے کا شہری سمجھتا ہے۔ ساقی کے اندر طنز بھی تھا اور مزہ بھی، لیکن کبھی کبھار طنز دل آزاری کا روپ اختیار کر لیتا تھا۔ لکھتے ہیں، مجھے مشتق بزلہ سنجی، فقرہ بازی اور مزاح فہمی کی سلطنت کی دست بدست آئی ہے، ہاں دل آزاری میری اپنی ایجاد ہے۔ ساقی کے اندر ایک غصہ بھرا رہتا تھا، شاید اس لیے ناصر کاظمی نے انہیں اینگری ینگ مین کہا تھا، لیکن اکثر غصیلے نوجوان بڑھاپے تک پہنچتے پہنچتے مدبر اور تحمل مزاج ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بڑھاپے میں بھی جوانی کی طرح غصیلے تھے، اس لیے ہم انہیں اینگری اولڈ مین بھی کہہ سکتے تھے۔ ساقی ایک منطقی انسان تھے، اس لیے وہ خدا اور مذہب سے باغی تھے۔ ان کی نگاہ میں یوں بھی کسی منطقی دماغ میں خدا کے لیے گنجائش کم ہوتی ہے۔ جب میں ساقی کی آپ بیتی پڑھ چکا تو مجھے اندازہ ہوا وہ شاعر اور ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہتر معاشرے کے خواب بھی دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا فلسفہ اور آدرش ان الفاظ میں بیان کیا تھا، میں کہتا ہوں زمین اس کی ہوتی ہے جو ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے اور فصل کاٹتا ہے۔ تمام غاصبوں کے خلاف ہٹ جانے اور بے دخلی کا دعویٰ دائر کرنا ضروری ہے، چاہے انصاف کے اصول کے لیے 10 سال لگیں یا 10,000 سال۔ میں بوژدو اور پرولتاری والی رومانی شاید دقیانوسی بحث میں الجھے بغیر صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ برصغیر میں 75% لوگوں کی غریبی اور بے حرمتی برزخ میں مستقل قیام غیر ضروری بھی ہے اور ناقابل قبول بھی ہے۔ ہمیں حالت موجود اسٹیٹس کو میں معلق کر دیا گیا ہے۔ ہمارے حکمرانوں میں 50 برس سے نہیں 5,000 برس سے ہمارے ذہین لوگوں کو تعلیم سے بہرہ ور اس لیے نہیں ہونے دیا کہ ان کے غلاموں تک اس قسم کے پیغام نہ پہنچنے لگیں۔ رائس اینڈ میوٹینٹی شیکسپیئر میرا ایک شعر ہے۔ اس درجہ روایت کی دیواریں اٹھائیں نسلوں سے کسی شخص نے باہر نہیں دیکھا۔ میں نے ایک دفعہ احمد فراز سے پوچھا، آپ اپنی سوانح عمری کیوں نہیں لکھی؟ تو فرمانے لگے، آدھا سچ میں لکھنا نہیں چاہتا، پورا سچ سننے کے لیے ابھی قوم تیار نہیں ہوئی۔ ساقی کی آپ بیتی پڑھ کر انہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قوم پورا سچ سننے کے لیے بھی تیار ہوتی جا رہی ہے۔